السلام علیکم دوستوں، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریشہ ناولس پہ۔ آپ بھی سوچ رہے ہوں گے آج رائٹر کدھر غائب ہے، دوسری قسط کیوں نہیں آئی؟ اصل میں خود بھی یہی سوچ رہی ہوں کہ رائٹر آج کدھر غائب ہے۔ کیا ہوا کہ میں نے صبح آپ کو ایپیسوڈ دی نا، مطلب دن میں لکھی میں نے دونوں تھی، پر ریکارڈ میں نے دونوں نہیں کی، یہ بات میرے ذہن میں تھی اور میں نے یہ سوچا کہ میں دونوں دے کر بیٹھی ہوئی ہوں، کیونکہ آج میں نے فیس بک پہ اپنا دریا دل دکھاتے ہوئے 4 قسطیں دے دی، اور پھر یہ تھا اب یہ مت کہنا ہماری 4 کی طرح، تو آپ کو بھی یار میں نے 2 دفعہ 4 قسطیں دی ہیں، لیکن پھر بھی چلو میں کر لوں گی، کچھ کوشش کی جا سکتی ہے۔ لیکن میرے خیال میں ماضی کو مکا کرنا، کیونکہ یار جس طرح سے آپ ماضی کو پڑھتے ہوئے وہ تھوڑا سست دکھا رہے ہو نا، تو میں لکھتے ہوئے بھی تھوڑی سست ہوں۔ ویسے میں بھگانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ ماضی بس بھاگ جائے اور کائزان اور مریم کے رومانٹک سین واپس آ جائیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے، آپ کو پتہ ہے اب ناول چوتھے حصے میں جائے گا تو وہاں پہ صرف رومانس ہوگا اور ناول جائے گا فائنل پہ، تو میں خود بھی جلدی کرنا چاہتی ہوں، لیکن یار یہ ماضی ختم ہونے کا نام ہی نہیں رہا، میں کیا کروں۔ خیر، آج ہمارے ماضی کو تقریباً 7ویں ایپیسوڈ میرے خیال سے، اور انشاءاللہ مزید 2 قسطوں میں، اب ویسے کائزان اب جوان ہو جائے گا تو میں نے جوان کر دینا ہے کل کی ایپیسوڈ میں، تو مزید 2 قسطوں میں ماضی ختم ہو جائے گا۔ مجھے پتہ ہے آپ لوگ اس سین کا ویٹ کریں کہ کب مریم کو وہ کالج میں دیکھے گا، تو بس آپ سوچ لیں کہ بس پہنچ گیا وہاں پہ، اس جگہ پہ پہنچ گیا۔ خیر، ہم شروع کرتے ہیں آج کی ایپیسوڈ، لیکن آپ اتنا جلدی نہ سوچیں، کل سوچیے گا کہ کل پہنچ گیا، ہو سکتا ہے وہ پرسوں پہنچے، مطلب سفر تھوڑا لمبا ہے اور رائٹر تھوڑی سست ہے، تو ریڈر بھی تھوڑے سست ہے، تو پھر میرا کوئی قصور نہیں، ٹھیک ہے؟ تو چلو آپ شروع کرتے ہیں جلدی سے ایپیسوڈ، ہم بالکل بھی ٹائم ویسٹ نہ کرتے ہوئے۔ مریم کائزان قسط نمبر 110، تحریر عریج شاہ۔ آدھی رات کا وقت تھا جبکہ وہ رسل کو جانے نہیں دے رہا تھا۔ رسل کو تیز بخار تھا، جس کی وجہ سے اس نے تھانے کی ہیڈ سے بات کی تھی کہ رسل کی طبیعت زیادہ خراب ہے تو اسے یہیں پر رہنے دیا جائے۔ رسل ان کے لیے انجان نہیں تھا، اس کی حالت دیکھتے ہوئے انہیں اسے یہاں رہنے کی اجازت دے دی گئی تھی، جبکہ نانی آج کل ہسپتال میں ایڈمٹ تھی اور رات کو وہاں کسی کو رہنے کی اجازت نہیں تھی۔ آج کل وہ ہسپتال میں ایڈمٹ تھی اور رات کو کسی دوسرے کو رہنے کی اجازت نہیں تھی، کیونکہ وہ گورنمنٹ کی طرف سے ایک سرکاری ہسپتال تھا، تو وہاں پر زیادہ رہائش رش وغیرہ نہیں لگایا جا سکتا تھا، اور رسل کی موجودگی کا بھی ڈاکٹر نے فضول میں ہی ایشو بنا لیا تھا، اسی لیے رسل گھر جانے کے بجائے اس کے پاس آیا تو سب کو اس کو اتنا بیمار دیکھ کر زرتاج پریشان ہو گئی، اور اس نے جب تھانے کی ہیڈ سے بات کی تو انہوں نے بھی کوئی اعتراض نہیں اٹھایا۔ اس وقت وہ اس کے بستر پر لیٹا اس کے ماتھے پر پٹیاں رکھ رہی تھی، جبکہ کائزان نے اسے اپنے ساتھ چپکایا ہوا تھا، کیونکہ سردی کی وجہ سے وہ کافی زیادہ ٹھنڈا پڑ رہا تھا اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے دوست کو سردی لگے۔ ان دونوں کی محبت دیکھ کر وہ بہت خوش ہوتی تھی، جس طرح نرگس نے اپنی بڑی بہن کا مان دیا تھا، بالکل اسی طرح رسل نے کائزان کو اپنا دوست مان لیا تھا۔ اسے یقین تھا رسل ساری زندگی اس کے بیٹے کے ساتھ رہے گا، اس کا بہترین دوست بن کر، اس کا ساتھی بن کر، اور اب تو وہ رسل سے وعدہ بھی لے چکی تھی، اور اسے یقین تھا کہ اس کا رسل اپنے کائزان کو اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ ان کا ایک ہی بیڈ تھا،
جس پر اس وقت رسل اور کائسان سو رہے تھے۔ وہ مسکراتے ہوئے ان کے سرہانے بیٹھی ہوئی تھی۔ اب رسل کا بخار کافی بہتر تھا۔ تہجد کا وقت ہوا تو وہ نماز کی نیت سے اٹھ کر غسل خانے کی طرف جا رہی تھی۔ آج کل وہ جس کمرے میں رہ رہی تھی وہاں صرف 2 ہی عورتیں اور تھیں جو اس وقت گہری نیند میں سو رہی تھی۔ وہ ان دونوں کو ان کے حال پر چھوڑتے ہوئے باہر کی طرف آئی تھی۔ 2 دفعہ اسے ایسا محسوس ہوا کہ کوئی اس کے پیچھے آ رہا ہے۔ اس نے 2-3 دفعہ مڑ کر دیکھا تھا لیکن کوئی بھی اسے نظر نہیں آیا۔ اپنے آس پاس شاید وہ وہم کا شکار تھی، سوچ کر وہ آگے بڑھی۔ غسل خانہ کافی دور تھا۔ وہ آگے بڑھ رہی تھی جب اسے پھر سے کوئی محسوس ہوا۔ وہ پیچھے کی طرف دیکھنے لگی جب اچانک ہی اسے اپنے پیچھے کوئی محسوس ہوا۔ اس نے مڑ کر دیکھا ہی تھا کہ کسی نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ واہ واہ واہ! آج کا آدمی کیا مال چھپا کے رکھا ہوا ہے! تیری بیوی اتنی حسین ہے۔ اگر مجھے پتا ہوتا تو میں پہلے ہی یہاں آ جاتا، لیکن خیر کوئی بات نہیں، دیر آئے درست آئے، فائدہ تو میں اب بھی اٹھا ہی لوں گا۔ وہ اسے دھکا مارتے ہوئے زمین پر پھینک چکا تھا جب اس نے چیخنے کی کوشش کی، لیکن اس کے زوردار تھپڑ کی وجہ سے وہ ٹھیک سے کچھ بھی بول ہی نہیں پائی۔ جب وہ اس کا دوپٹہ کھینچ کر اس کے منہ پر باندھنے لگا، وہ اسے دھکا دینے کی کوشش کر رہی تھی، خود سے دور کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ اسے اپنے پاس کھینچتے ہوئے اس کے منہ کے اندر اس کا دوپٹہ گھسا رہا تھا کہ وہ آواز نہ نکال سکے۔ آنی کہاں چلی گئی ہیں آپ؟ دیکھیں کائسان رو رہا ہے۔ وہ کائسان کا ہاتھ پکڑے اسے باہر لے کر آ رہا تھا جو اپنی ماں کو اپنے پاس محسوس نہ کر کے رونے لگا تھا۔ آنی کیا آپ نماز پڑھنے لگی ہیں؟ وہ باہر کی طرف قدم اٹھاتا غسل خانے کی سائڈ پر آ رہا تھا، جبکہ وہ آدمی اس کے منہ میں دوپٹہ گھسا کر اس کے سر پہ ہاتھ رکھتا اسے پیچھے کی طرف کھینچ رہا تھا۔ وہ آواز تک نہیں نکال پا رہی تھی تاکہ وہ انہیں پکار کر اپنی مدد کے لیے کسی کو بلا سکے۔ نہ جانے کون تھا یہ آدمی جو اس کا دشمن بنا ہوا تھا، جب اچانک ہی وہ اسے دھکا دے کر باہر کی طرف بھاگی تھی۔ اپنے منہ سے دوپٹہ نکال کر اس نے چیخنے کی کوشش کی ہی تھی جب اس نے پیچھے سے چھرا گھونپ کر اسے زمین پر گرنے پر مجبور کر دیا۔ چھوڑ میری آنی کو! رسل بھاگتے ہوئے اس کے پاس آیا تھا اور اسے زبردستی سرتاج سے دور کرنے کی کوشش کرنے لگا، جب اگلے ہی لمحے اس نے چھرے کا وار کرتے ہوئے اس کے ہاتھ پر چھری چلا دی تھی اور اس کے ساتھ ہی اس کی پستول اس کی جیب سے نیچے زمین پر گر گئی تھی۔ رسل نے اپنے ہاتھ پر رونا دھونا کرنے کے بجائے اس پستول کو اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا۔ چھوڑ میری آنی کو ورنہ میں تجھے مار دوں گا!
وہ پستول اس پر تانتے ہوئے بولا تھا، جبکہ وہ کیکا لگاتا زرتاج کو گلے سے پکڑ کر اس کے گلے پر چھری چلا چکا تھا۔ مر گئی تیری آنی، اسے دوسری سانس بھی نہیں آئے گی۔ بچے دے، یہ تیرے کھلونے کی کھیلنے کی چیزیں نہیں ہیں۔ وہ اس سے بالکل بھی خوفزدہ نہیں ہوا تھا۔ یقیناً یہ سب کچھ کرنا اس کے لیے معمولی سی بات تھی، اور رسل اس کی نیت کو اچھے طریقے سے سمجھ گیا تھا۔ اس نے بنا سوچے سمجھے ہی سامنے کھڑے آدمی پر گولی چلا دی تھی۔ جب اس کے ہاتھ سے چھری نیچے زمین پر گر گئی، جسے بھاگ کر قائزان نے زمین سے اٹھاتے ہوئے اس کے پیٹ کے اندر دے مارا تھا، اس دفعہ وہ چلا اٹھا۔ درد دونوں طرف سے برابر کا ہوا تھا، اور وہ اگلے ہی لمحے زمین بوس ہو گیا تھا۔ آنی، آنی، آپ کو کچھ نہیں ہوگا، آپ آنکھیں بند مت کیجیے گا۔ قائزان، تو یہیں پر بیٹھ، میں ابھی کسی کو بلا کر لاتا ہوں۔ وہ بھاگتے ہوئے اندر کی طرف جانے لگا، جب اچانک ہی اس نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ نہیں میرے بچے، میری بات سنو۔ میرا بچنا اب ممکن نہیں ہے، لیکن تم لوگوں کے سامنے زندگی پڑی ہے۔ آج جو تم لوگوں نے کیا وہ بہت بڑا گناہ ہے۔ تھوڑی ہی دیر میں پولیس آ جائے گی، باہر کا راستہ کھلا ہوگا، تم دونوں وہاں سے بھاگ جانا، کبھی یہاں واپس مت آنا، کسی کو بھی کبھی پتہ نہ چلے کہ یہ قتل تم لوگوں نے کیا ہے۔ بھاگ جاؤ یہاں سے، اس سے پہلے کہ تم لوگ پکڑ لیے جاؤ۔ وہ درد سے بے حال ہوتے انہیں سمجھا رہی تھی، جبکہ وہ دونوں ایک دوسرے کو حیرانی سے دیکھ رہے تھے۔ اور پھر اس کے کہنے کے عین مطابق تھوڑی ہی دیر میں وہاں پولیس بھاگتی ہوئی آئی تھی۔ ان کی نظر کے سامنے وہ دم توڑ چکی تھی۔ رسل نے سچویشن کو سمجھتے ہوئے قائزان کا ہاتھ تھاما اور اسے اندر کی طرف لے گیا۔ قائزان تو چھری نہ لے پایا تھا اس آدمی کے بدن سے، لیکن رسل پستول اٹھا کر لایا تھا۔ اس نے پستول وہاں پھینکنے کی غلطی نہیں کی تھی۔ شاید اسے اندازہ تھا کہ آگے زندگی میں یہ کام آنے والی ہے۔ کسی کا بھی دھیان اس طرف نہ تھا۔ رسل اس سچویشن سے گزر چکا تھا، اپنی ماں کو کھو چکا تھا، وہ بھی بہت چھوٹی سی عمر میں، لیکن اسے دنیا کو اپنی سوچ کے بجائے دوسروں کی سوچ سے دیکھنا شروع کر دیا تھا۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ ان کے ساتھ جو ہونے والا ہے، جیسے ہی سب لوگوں نے وہاں اکٹھا ہونا شروع کیا، وہ آہستہ سے پچھلے راستے سے نکل گیا تھا۔ کسی نے بھی اسے روکنے یا کچھ پوچھنے کی کوشش نہیں کی تھی، کیونکہ اس سے کبھی بھی کچھ بھی پوچھا نہیں گیا تھا۔ وہ یہاں 10 سال سے آ رہا تھا، اور دوسری بات یہ تھی کہ اس طرف سے قیدیوں کو نکلنے کی اجازت نہیں تھی۔ اس طرف سے صرف عام لوگ نکل سکتے تھے، اور یہاں پر اس وقت صرف ایک ہی آدمی بیٹھا ہوا تھا، اور قائزان کو وہ اکثر یہاں لے کر آتا اور جاتا رہتا تھا۔ وہ کہاں جائے گا، کس طرف جائے گا، اس کی کوئی منزل وہ نہیں جانتا تھا۔ بس وہ قائزان کو وہاں سے لے کر نکل گیا تھا، یہ جاننے کے باوجود بھی کہ قائزان یہاں آج سب کچھ کھو چکا ہے۔ جسے کھویا ہے وہ اس کی اپنی سگی ماں ہے۔
وہ تیزی سے دروازے سے باہر نکلے تھے جب ایک سنسان سڑک پر تھوڑے فاصلے پر ہی وہ آدمی گاڑی کھڑے کیے اپنے موبائل فون میں مصروف تھا۔ رسل اسے پہچان چکا تھا۔ غصے کی ایک لہر اس کے پورے جسم سے اٹھی تھی۔ کہاں جا رہے ہو؟ کائسان نے اس کا ہاتھ تھاما تھا، اسے آگے کی طرف بھاگتے پا کر بولا، تجھے یاد ہے آئمہ آپی کو کسی آدمی نے مار ڈالا تھا؟ وہ ہے وہ آدمی جو آج میرے ہاتھ سے مرے گا۔ وہ غصے سے کہتے ہوئے اس نے بندوق کو اپنے دونوں ہاتھوں کی مدد سے لوڈ کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن بہت کوشش کے باوجود بھی وہ ایسا کرنے میں کامیاب نہ ہو پایا تو اسے سامنے ایک لوہے کی راڈ دیوار کے ساتھ نظر آیا۔ وہ اپنے غصے کو قابو کرتے ہوئے اس دیوار کے پاس آیا اور اس نے مشکل سے ہی صحیح لیکن اس راڈ اور دیوار کے سہارے اس گن کو لوڈ کر لیا تھا اور پھر بھاگتے ہوئے آدمی کے سامنے آیا۔ تم ہی ہو نا جس نے میری بہن کو موت کے گھاٹ اتارا تھا؟ میری بہن کو مار کر تمہیں کیا لگا کہ تمہیں تمہارے کیے کی سزا کبھی نہیں ملے گی؟ نہیں، تم غلط تھے، کیونکہ تمہیں تمہارے کیے کی سزا ضرور دوں گا۔ وہ اس پر بندوق تانتے ہوئے بولا تھا۔ وہ آدمی پولیس والا تھا، اس وقت تھانے کے باہر کھڑا۔ وہ شاید پولیس اسٹیشن کے اندر ہی جانے والا تھا، لیکن اس سے پہلے ہی اس کی موت اس کے سامنے آ گئی تھی۔ رسل نے گولی اس کے سینے کے بیچوں بیچ چلا دی تھی، اس سے پہلے کہ وہ آدمی اس آدمی نے ہوشیاری دکھانے کی کوشش کرتے ہوئے اپنی پستول نکالنا چاہی تھی، لیکن اس سے پہلے ہی رسل اس کا کام تمام کر چکا تھا۔ جبکہ بھاگتے ہوئے واپس اس کے پاس آ کر اس نے کائسان کا ہاتھ تھاما اور اسے کھینچتے ہوئے اپنے ساتھ لے گیا۔ رسل اسے لے کر سیدھا گھر آیا تھا۔ وہاں سے اس نے اپنے کپڑے وغیرہ پیک کیے تھے اور پھر اسے لے کر وہاں سے نکل گیا۔ شاید اسے پتہ تھا کہ پولیس ان کی تلاش میں یہاں آئے گی۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ کائسان نے پھر سے پوچھا۔ کائسان، میری بات سنو کان کھول کر، وہ اسے سمجھانے کی اور اسے سمجھنے کی کوشش کرو۔ جس طرح آئمہ آپی اور میری امی فوت ہو گئی تھی نا، اسی طرح تمہاری امی بھی فوت ہو گئی ہیں، یعنی فوت ہو چکی ہیں۔ اب ہمارا سوائے نانی کے اور تمہارے بابا کے اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ ہم لوگوں نے ان دونوں گندے انکل کو مار ڈالا ہے۔ اب تک پولیس کو پتہ چل گیا ہوگا، اسی لیے ہم یہاں نہیں رک سکتے، ورنہ وہ لوگ ہمیں پولیس کے حوالے کر دیں گے اور ایک دوسرے سے الگ کر دیں گے۔ اور میں نے تمہاری امی سے وعدہ کیا ہے کہ چاہے کچھ بھی کیوں نہ ہو جائے، ہم کبھی ایک دوسرے کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ وہ اسے اپنے ساتھ لیے آگے بڑھ رہا تھا، جبکہ کائسان خاموشی سے اس کا ہاتھ تھامے اس کے ساتھ جا رہا تھا۔ وہ دونوں ہسپتال آئے تھے تاکہ نانی کو بتا سکیں کہ ان لوگوں نے کیا کیا ہے۔ لیکن وہاں آتے ہی اپنی نانی کی لاش کو ہسپتال کے دروازے سے باہر نکلتے دیکھ کر
اس کا دل چاہا کہ وہ اپنی نانی سے لپٹ کر بہت سارا روئے، لیکن نہیں، یہ رونے کا وقت نہیں تھا۔ تمہاری نانی کا انتقال ہو گیا ہے، ان کی اتنی ہی زندگی لکھی تھی، ہمیں تمہاری نانی کا بہت افسوس ہے، ہم ان کے تدفین کے لیے انتظام کرواتے ہیں، تب تک تم اپنی نانی کے پاس بیٹھ سکتے ہو۔ ڈاکٹرز اسے کہتے ہوئے آگے بڑھ گئے تھے۔ اس کا دل چاہا کہ وہ اپنے ہاتھوں سے اپنی نانی کو دفنائے، لیکن نہیں، اگر وہ ایسا کرتا تو یقیناً پولیس ان تک پہنچ جاتی، اور وہ ایسا نہیں کر سکتے تھے۔ قائزان کا ہاتھ تھامے وہ خاموشی سے ہسپتال سے باہر نکل گیا تھا، اور پھر بھاگتے ہوئے وہ سنسان راستوں کی طرف چلا گیا۔ قائزان اس کے ساتھ تھا، ہر قدم پر وہ اس کا ساتھ نبھانے والا تھا، حالات کچھ بھی ہوں، وہ اپنے دوست کو چھوڑنے والا نہیں تھا۔ رسل نے 2 قتل کیے تھے، جبکہ ایک قتل میں قائزان کا بھی ہاتھ تھا۔ اس کے اندر کوئی ڈر نہیں تھا، بس اسے اپنی ماں کا چہرہ بار بار نظر آ رہا تھا۔ وہ اپنی ماں کی بے بسی کو محسوس کر چکا تھا، اسی لیے خاموش ہو گیا تھا۔ اب بس رسل کے علاوہ اسے کسی پر بھروسہ نہیں تھا، اور نہ ہی وہ کسی پر یقین کر سکتا تھا سوائے اپنے باپ کے، کیونکہ اس کی امی کہتی تھی کہ اس کا باپ بہت اچھا انسان ہے، بلکہ وہ اس دنیا کا سب سے اچھا انسان ہے، اس نے کبھی کوئی غلط کام نہیں کیا۔ ہاں، لیکن دنیا والوں نے ان کے ساتھ ٹھیک نہیں کیا۔ اس کا باپ بھی اسی طرح دنیا والوں کی سازشوں کا شکار ہے، اور پھر وہ اپنی ماں کی ہر بات پر یقین کرتا تھا۔ اس کی ماں نے کہا تھا، حالات کچھ بھی کیوں نہ ہوں، لیکن اپنے باپ سے کبھی نفرت مت کرنا، وہ انسان نفرت کے نہیں محبت کے قابل ہے، اور وہ محبت کرتا تھا اپنے باپ سے، بے تحاشا محبت کرتا تھا۔ وہ ساری زندگی اس سے محبت کرنے والا تھا، کیونکہ یہ اس کی ماں کی خواہش تھی کہ وہ اپنے باپ سے بہت محبت کرے۔ اس نے اپنے باپ کے پاس پہنچنا تھا، لیکن کیسے، یہ وہ نہیں جانتا تھا۔ وہ تو صرف یہ جانتا تھا کہ اس کا باپ اسے خط بھیجتا ہے، تو خطوں کے سہارے وہ کیسے اپنے باپ تک جا سکتا تھا۔ اب تو اس کے پاس کوئی خط بھی نہیں تھا، کیونکہ اس کا سارا سامان تو وہیں رہ گیا تھا، اس جیل کے تہہ خانے میں۔ سو گائز، یہ تھی آپ لوگوں کی آج کی 2nd ایپیسوڈ، جو کہ میں بھول چکی تھی، اور میرے ذہن میں یہی تھا کہ میں دونوں قسطیں دے کر بیٹھی ہوئی ہوں، لیکن یہ قسط یہیں پر میرے پاس پڑی ہوئی تھی، اور میں نے اس کو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر نہیں کیا تھا۔ پھر میں جلدی سے، اب جلدی تو نہیں کی، میں بڑی سستی سے کی، قسم سے مجھے اتنی سخت نیند آ رہی ہے نا، مجھے بار بار جب مجھے نیند آتی ہے نا، وہ ایسے، وہ ایمو ہے نا، ایسے منہ پہ ہاتھ رکھ کے وہ ایسے کرتا ہے، وہ والا مجھے یاد آتا ہے۔ مجھے سخت قسم کی نیند آ رہی ہے، مجھے جلدی سونا ہے، مجھے پھر صبح اٹھنا بھی ہے، اور پھر صبح یونی بھی اسٹارٹ ہو رہی ہے، تو پھر میں ابھی آپ کو بائے بائے کر رہی ہوں۔ ہم ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کہ میرے کو اجازت، اور دعاؤں میں یاد رکھیں، اور تیار رہیں۔ آپ کی رائٹر کا ایک بہت 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 بڑا سرپرائز آنے والا ہے انشاءاللہ۔ تو ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنی رائٹر کو دیں اجازت، اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔